میں التماس گزار ہوں قبلہ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں، آج کی محفل سے اظہار خیال فرمائیں۔ منتظمین کی ضد ہے کہ 2 بجے تک ہم نے اس محفل کو اختتام کی طرف لے جانا ہے، اور ابھی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بھی اظہار ہونا ہے، اور پھر قبلہ شاہ جی درس خصوص فرمائیں گے، تو کچھ کم و بیش وقت اس سے آگے پیچھے ہوگا، اور ہم پھر نماز ظہر یہاں باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ حضرات کے لیے طعام ہے، تو بالکل اطمینان سے بیٹھیے۔ ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما خلقت بيدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد۔ صدر محفل اور استاد کریم حضرت مفتی شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالی اور دیگر علماء و مشائخ جو کہ اسٹیج پر موجود ہیں، اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی ایک بہت ہی پرنور اور ایک بہت بڑی اور کرامتوں اور برکات سے بھرپور محفل کا آج ہم حصہ ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے، اور یہ ممکن یوں ہوا کہ شاہ صاحب نے اس تقریب کا انعقاد فرمایا، جس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی پہلو ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے گفتگو ہوئی بھی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ تو اچھا جی، تو اب جو ہے ہم بنیادی طور پر حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، اور چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، اور بنیادی طور پر ظاہر ہے یہ ایک تعارف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، اور بالخصوص آج سے قبل اتنے بھرپور انداز میں بھی اتنا واقف نہیں تھا حضرت شیخ اکبر سے اور ان کے علمی مقام اور قد اور تاریخ میں جو ان کا رتبہ ہے اس سے۔ تو اس تقریب میں آنے سے پہلے تو میں دیکھ رہا تھا حضرت محی الدین ابن عربی کا کام اور آپ کا مقام اور یہ تمام چیزیں، تو اسی حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تاریخ میں بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر کا مقام اور مرتبہ، یعنی جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، جس کا اظہار آپ کی تالیفات میں، آپ کی تعلیمات میں تو ہے ہی، جو اصطلاحات کا ذکر بارہا ہوا، ان اصطلاحات کا آپ کے بعد جو اسلام کی کم و بیش کوئی 600 سے 700 سالہ تاریخ ہے، اس پر گہرا اثر اتنا ہے کہ مورخین یہ بات ذکر کرتے ہیں، اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والی اسلام کی پوری فکر محض حاشیہ ہے حضرت شیخ اکبر پر۔ یعنی اصل کام آپ نے فرمایا، جو خیالات، اصطلاحات جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا بھی، سنیں گے بھی، ان تمام اصطلاحات کو ایک بھرپور منظم انداز میں پیش کر کے اسلام کے اندر ایک توازن بنایا، وہ آخر تک رہا، اور کم و بیش میں کہہ رہا ہوں کہ 18ویں صدی تک اسلام جو بھی ہے وہ حضرت شیخ اکبر پر محض حاشیہ ہے۔
اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد میں آنے والے علماء اس کے اوپر شاید گفتگو بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ دوسری بات جس کے اوپر یعنی جو بنیادی طور پر میں مقدمے کے طور پر اس طور پر پیش کر رہا ہوں کہ شیخ اکبر کو شیخ اکبر کیوں امت مسلمہ نے کہا، اور ان کا بنیادی طور پر علمی، فکری اور اسلام کو محفوظ بنانے کا کارنامہ کیا ہے، یہ اس چیز پر مبنی ہے، اس تصور کے، جس کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے توقف کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ جائیں تو پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں کئی عظیم ہستیاں فکر کی تاریخ میں گزری ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عظمت، السلام علیکم، جی میں تو جتنی بھی عظیم ہستیاں گزری ہیں تاریخ میں اور تاریخ فکر میں بالخصوص، تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم اس لیے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی نئی بات کر دی، ٹھیک ہے، بعض لوگ نئی بات بھی کرتے ہیں، بعض اوقات انداز بدل جاتا ہے، لیکن ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ کئی ہستیوں کو عظیم بنانے والا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ دو بظاہر، دوبارہ سماعت فرمائیے، دو بظاہر متضاد دھاروں میں تطبیق پیدا کرنا، دو متضاد دھاروں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ بھی عظیم مفکرین اور عظیم لوگوں اور ہستیوں کے کارنامے تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی بات کو میں شیخ اکبر کی ایک یعنی علم کے افق پر ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہا ہوں، یعنی دو متضاد دھاروں میں تطبیق پیدا فرمائی آپ نے، اور اسی وجہ سے آپ علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نام ہے یہ اسلامی دنیا میں تو میں نے ذکر کر ہی دیا، تصوف میں یا اس کو ہم کہیں کہ مسٹسزم میں بھی، یعنی جو دیگر مذاہب اور اندازے اور مناہج زندگی ہیں اس میں جو تصور رہا مسٹسزم کا، اس پر بھی آپ کا خوب اثر نظر آتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ ایک عظیم مفکر بھی ہیں۔ اچھا، اب وہ اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کو کیسے بیان کیا جائے، تو وہ آپ کی پیش گزار کرتا ہوں، گوش گزار۔ اسلام میں بنیادی طور پر اسلامی فکر میں جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اور ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو تین دھارے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے کلام کا دھارا، علم الکلام، ٹھیک ہے، بہت آغاز میں آپ کو مختلف مباحث وہاں پر نظر آتی ہیں کہ مومن کون ہے، خدا کی ذات اور صفات کے معاملات ہیں، مسلمانوں کی معاشرت کی قیادت کسے کرنی چاہیے، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس سے کلام گفتگو کرتا ہے۔ اور پھر تقریباً 9ویں صدی عیسوی کے اندر ہمیں فلسفہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس نے یعنی ان کلامی سوالات کو اپنے اندر یوں پرویا کہ ان سے زیادہ، یعنی جو سوالات متکلمین نے کیے ان سے زیادہ ان کی فکر کے مطابق کچھ زیادہ اہم سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر کیا اللہ رب العزت نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے یا محض یعنی صدور ہوئی ہے کائنات، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بحث فلاسفہ کے ہاں آئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سوالات کم اہم ہیں، یہ سوالات نہایت بنیادی ہیں، جب تک کہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں۔ تو یہ دو آپ کو دھارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ ان دونوں کے پاس جو منہج تھا وہ تھا عقل کا،
ٹھیک ہے. اور وہ جو عقل کا منہج تھا اس سے انہوں نے مسائل حل کرنا شروع کیے. تو وہ مسائل آپ سب جانتے ہیں کہ اشعرائٹس ہیں، معتزلائٹس ہیں، پھر ماتوریدیائٹس ہیں. تو یہ تمام ہمارے سامنے معاملات آتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو فلاسفہ تھے، انہوں نے بھی اسی عقل کا استعمال کیا. اور عقل سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس کو ہم منطق کہتے ہیں، استقرائی اور استخراجی منطق. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں دھاروں سے جو نتیجہ بظاہر برآمد ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے اگر یہ کائنات، یعنی یہ جو کائنات ہے، اگر یہ صدور بھی اس کا ہوا ہے، اور اگر متکلمین کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، تب بھی خدا کی ذات میں آپ کو ایک غیریت، یا جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈنس، ایک بعد نظر آئے گا کہ خدا تک رسائی انسانی عقل کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یعنی جیسے کہ خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اس ذات کو بعینہ ہی جاننا کیا یہ ممکن ہے؟ تو ایک لحاظ سے آپ کو بہت کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بھی وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. تو چنانچہ پھر آپ کو پورا ایک فقہ کا ٹریڈیشن بھی نظر آتا ہے جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اس کے بعد جو دوسرا دھارا سامنے آیا، اور وہ بھی آپ کو ابتدا سے حضرت حسن بصری اور پھر رابعہ بصری اور دیگر جو یہ مکتبہ بصرہ تھا، اور اس کے بعد پھر مکتبہ بغداد ہے، اور یہ تمام ان سے جو بحثیں سامنے آئیں وہ یہاں پر آئیں کہ ذوق، یعنی خدا کے ساتھ اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں یا خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذوق سے ممکن ہے، یا وہ مثال کے ذریعے سے ممکن ہے، یا وہ عالم خیال کے ذریعے سے ممکن ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اہل تصوف کا معاملہ تھا اس میں حس اور عقل یہ بہت پیچھے رہ گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب آپ کو تکیہ کرنا پڑے گا الذوق، ذوق پر، یا عالم خیال یا مثال پر، جس سے آپ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا خدا کو جاننے کی کاوش کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں ظاہر دیگر مسائل آئے، منصور حلاج آئے، غزالی نے اپنے انداز میں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی. تو علماء واقف ہیں ان تمام حقیقتوں سے. اب جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، اس پورے پس منظر کے اندر حضرت ابن عربی تشریف لاتے ہیں، اس پورے پس منظر کے اندر کہ یہ ابحاث ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ دیکھیے کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کیا پھر وہ دوئی، وہ ثنویت، وہ خدا کا ایک بہت بڑی قدیم ہستی ہونا، غیر فانی ہونا، اور اس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ جو کہ اس کی مخلوق ہے، جو کہ فانی ہے، جو کہ حادث ہے، ان دونوں کا فلسفیانہ فکری لحاظ سے آپ کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ یہ تھا بڑا مسئلہ، اور وہ مسئلہ اسی طرح کھڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ تصوف، کلام، فلسفہ یہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اپنے اپنے دلائل، اور ایک جدلیات جسے ہم کہتے ہیں فکر کی دنیا میں جدلیات، ایک ڈائلیکٹکس برپا تھی. اس پر حضرت محی الدین ابن عربی تشریف لاتے ہیں، اور پھر انہوں نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دو متضاد دھاروں کو، یعنی تنزیہ اور تشبیہ، اہل عقل اور عالم خیال یا عالم مثال، ان دو دھاروں کو اس انداز میں آپس میں اس میں تطبیق پیدا فرمائی کہ دونوں اسلام میں مناسب قرار پائے، لیکن بعد میں لیکن اس میں تشبیہ یعنی معیت اور اللہ رب العزت کی انسان اور کائنات سے محبت اور اس قرب کو ممکن بنایا فکری لحاظ سے، اسپیکولیٹو وے کے اندر، کہ اب یہ دو دھارے آپ کو دو متضاد محسوس نہیں ہوتے، بلکہ اب باہم
مل چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ہے کہ پیدا کیا اس کو دو ہاتھوں سے، بیدئی، اپنے دو ہاتھوں کے ذریعے سے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو دو ہاتھوں سے پیدا فرمانا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تنزیہ اور تشبیہ۔ یعنی کیا کہ مثال کے طور پر کیا خدا عادل ہے یا خدا فضل بھی فرماتا ہے؟ فضل میں تشبیہ ہے، معیت ہے، خدا کی محبت ہے، اس کا فضل ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے کہ خدا انصاف فرماتے ہیں، خدا عادل ہے، جیسے کہ آپ پیچھے معتزلہ اور اشاعرہ کے ابحاث میں دیکھتے ہیں۔ تو خدا کیا ہے؟ اور اسی طرح پھر امام غزالی، آپ نے تشبیہ والے خیال کو زیادہ ترجیح دی، تو وہاں پر آپ کو تشبیہ نظر آتی ہے کہ خدا تو قریب ہے، خدا محبت فرماتا ہے، خدا فضل فرمانے والا ہے۔ تو ان دو خیالات کو یا ان دو چیزوں کو، جو کس کو ہم تنزیہ اور تشبیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عربی نے اسے وجود کے خیال میں یا اس وجود کے تصور کے ماتحت لے آئے۔ اور جب آپ وجود کے ماتحت لے کر آئے تو اس میں کیا مطلب ہوا کہ وجود تو ایک ہے، وجود تو ایک ہے، اس کے اظہار تنزیہ اور تشبیہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ خدا عادل تو ہے، خدا فضل تو فرماتا ہے، لیکن جس پر ترجیح ملنی چاہیے فہم کو، عقل کو، انسان کو، محبت کے تقاضوں کو، وہ تشبیہ کو ملنی چاہیے، تنزیہ کو ملنی تو چاہیے جہاں پر ضرورت ہو۔ لہٰذا جہاں آپ کو تشبیہ کی ترجیح دھاروں میں نظر آنا شروع ہوئی تھی، وہاں پر آپ نے ایک توازن برقرار کیا کہ اس دنیا میں بعض معاملات کے اندر تو تنزیہ مناسب ہے، لیکن بالعموم جس بات کی ترجیح ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تشبیہ، معیت، خدا اور یہ انسان، یہ دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔ تو اس انداز میں وہ وجود، اب یہ وجود ہے، یہ اصطلاح فلاسفہ کے ہاں اور متکلمین کے ہاں بہت عام تھی۔ وجود سے مراد اللہ رب العزت، لیکن بطور وجود کے، اور جو ایٹیمولوجیکل انویسٹیگیشن حضرت نے فرمائی، اس میں آپ نے اس کو وجادہ یعنی علم اور خود آگاہی کے معنی کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اب وجود صرف واجب الوجود نہیں ہے، جیسے کہ ابن سینا کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود، بلکہ یہاں پر اب وجود کیا ہو گیا ہے؟ یعنی خدا کی ذات تو ہے ہی واجب الوجود، اس کے بعد جب انسان اور کائنات کی پوری جو مخلوق ہے یہ ممکن الوجود ہے، لیکن اللہ رب العزت جو کہ واجب الوجود ہے، وہ اپنے اندر کیا چیز سموئے ہوئے ہے؟ وہ اپنے اندر علم، خود آگاہی، وہی علم ممکن بناتا ہے کہ کائنات کی تخلیق ہو، اور اس کو وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک نظریہ۔ اب اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں دوسری چیز جسے ہم کہتے ہیں عالم مثال۔ اب عالم مثال وہی ہے کہ حس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم سینسری ایکسپیرینس کہتے ہیں، عقل سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ دیکھو معاملہ کیا ہے، منہج بہت بہت امپورٹنٹ، جس کی طرف ابھی پروفیسر صاحب تھے، نہیں جو اس کے بعد تھے مشہور غضنفر صاحب، ابھی ذکر کر رہے تھے نا، وہ ایپسٹیمالوجی یعنی منہج، میں اس کو کہتا ہوں میتھڈالوجی، منہج ایپسٹیمالوجی نہیں بلکہ میتھڈالوجی، منہج کیا ہے؟ منہج یہ ہے کہ جب آپ عقل کے ذریعے سے آئیں گے اور عقل کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، تو عقل اپنے سٹرکچر کے اندر، اپنی ساخت کے اندر، اپنے ڈھانچے کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو کہ خدا جو وجود اپنی یونٹی اور اپنی کاملیت کے اعتبار سے سمجھ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دوست ہمارے فلسفے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عقل کے اندر جب بھی عقل سے آپ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ چیزوں کو توڑتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ جب تجزیہ کرتے ہیں تو عقل کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ وہ تجزیہ کیا بغیر
حقیقت کو جان ہی نہیں سکتی. تو جب وہ عقل آپ اس حقیقت کو جو کہ اپنے اندر ایک یونٹی رکھتا ہے, اپنے اندر وہ واحد اور احد ہے, تو یہ اسے توڑ دے گا. لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا تنزیہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ خدا بعد کا تصور, کہ خدا جو ہے اس تک رسائی ممکن نہیں ہے, اسے آپ جان نہیں سکتے. خدا ہم سے دور ہے. خدا عادل تو ہے لیکن فضل نہیں فرما سکتا. تو یہ جو تصورات ہیں یہ پھر اس کی امپلیکیشن میں نکلتے ہیں. تو حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ چونکہ عقل کے اندر یہ معاملہ ہے لہٰذا منہج درست نہیں ہے. دوستو منہج کو درست کرو. منہج کو درست کیا تو اب کیا آیا؟ اب آیا مثال, یعنی جو امیجنیشن ہے. اس امیجنیشن سے ہی کائنات اللہ رب العزت نے کریٹ کی. انسان اسی مثال کے ساتھ خود علم حاصل کرتا ہے, اور اسی مثال یا عالم خیال ہی کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی احدیت کے اندر, اپنی یونٹی کے اندر اور اپنی کاملیت کے اندر کیا ہے. وہ مدارج آپ کو صرف مثال ہی طے کروا سکتا ہے. عقل کروائے گی تو حقیقت کو اس کا ایک پہلو آپ کو دکھائے گی, اس کا ایک پہلو آپ کو دکھائے گی, اور اس میں بعد اور اس میں جزیات کا پہلو غالب ہوگا کہ ایک جز تو دکھائے گی دوسری جز نہیں دکھائے. لہٰذا منہج. تو اس طرح آپ نے کلام کو اپنے اندر سمو لیا, ٹھیک ہے, کلام کو اپنے اندر سمویا. فلسفے پر جتنی تنقید ممکن ہو سکتی تھی وہ آپ نے فرمائی, اور عقل کو بھی اپنے دامن سے باہر نہیں نکلنے دیا. تو اس لیے حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ہیں, کیونکہ انہوں نے ان دو متضاد دھاروں میں جو تین ٹریڈیشنز آ رہے تھے انہیں ان میں ایک مطابقت پیدا فرمائی. یہی آپ کا کمال ہے. اس کے بعد ایک اور تصور ہے الانسان الکامل. بس مختصراً اس کے اوپر میں دو چار باتیں کہوں گا, چونکہ حضرت علامہ یہاں پر موجود ہیں عمیر بھائی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گفتگو سے بھی فیضیاب ہوں گے. تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب یہ جو الانسان الکامل ہے یہ کیا ہے؟ تصوف میں یہ ایک بڑا دیرینہ, یعنی مسلم مسٹیسزم کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک بڑا دیرینہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کی اپنی امیج کے اوپر. اسی لیے آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ اگر آپ اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں, سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ خدا کو جان سکتے ہیں. ابھی جو الانسان الکامل ہے یہ اس مثلث میں ایک بہت بڑا بہترین ایک جوڑ ہے, ایک رابطہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہی وہ واحد پوری مخلوق میں ہستی ہے جو خدا کو بطور خدا جاننے کی صلاحیت رکھتی ہے, یعنی خوابیدہ صلاحیت رکھتی ہے. اس خوابیدہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا عرفان اگر کہیں ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کر سکتا ہے, اور وہ انسان جب عرفان حاصل کر لے گا تو وہ انسان کامل ہو جائے گا. لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے, اور یہاں پر میں بتاؤں کہ مسئلہ تصوف میں بھی یعنی اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو نظر آئے گا ایک رہبانیت کی طرف رجحان, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا رجحان تھا وہ تھا کہ درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطے کو کاٹنے کی بھی کافی روایات آپ کو نظر آتی ہیں کہ میں خدا کے ساتھ جڑ جاؤں, درمیان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو یعنی جو حضرت محی الدین ابن عربی کا جو کمال ہے کہ تصوف کو ان تمام حدود و قیود کے اندر بھی رکھا جس سے وہ باہر نکلنے کی آپ کو ایک ارج نظر آ رہی تھی کہ اگر آپ انسان کامل بننا چاہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ پر عمل کیے بغیر, اس کے جز پر عمل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت تک پہنچ سکیں. تو یہ انسان کامل کا تصور ہے. تو لہٰذا یہ مثلث ہے
کہ وجود اور وجود کے ساتھ عالم مثال اور پھر انسان کامل. اچھا، اب یہاں پر وحدت الوجود کے حوالے سے بھی پہلے تو یہ ظاہر ہے علمی حلقہ یہ جانتا ہے کہ یہ اصطلاح بعد میں جو مطالعہ کرنے والے علماء، مشائخ، ہسٹورینز، فلاسفرز نے لگائی کہ یہ ان کی ایک پوزیشن کو بیسٹ ایکسپلین کرتی ہے، تو بات کی چسپاں کی گئی ہے. اگر وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے وجود کے بغیر خدا کی ذات کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے، تو شیخ اکبر کا یہ مذہب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا وجود خود محتاج ہے اللہ رب العزت کا. ٹھیک ہے، تو وحدت الوجود میں بھی آف کورس کہ یہ بہت پرانا ایک ٹریڈیشن ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت شیخ اکبر کی اس میں کیا پوزیشن ہے، کس چیز کو وہ انڈورس کریں گے. تو لہٰذا یہ ہے وہ، یعنی جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ اکبر کی جو بڑا جو کارنامہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ بڑے ہی صحیح وقت پر تاریخ میں جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس یہ اپارچونٹی بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس یہ لبرٹی بھی ہوتی ہے کہ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ کمال کی ہو گئی. ان کمال چیزوں میں جو کہ ایک طالب علم پیچھے دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ منگول انویژن سے پہلے اسلام کے تمام دھاروں نے جہاں پر حفاظت یعنی جہاں پر جا کے وہ محفوظ ہوئے، وہ شیخ اکبر کا مکتب ہے، وہ شیخ اکبر کا مکتب ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا کرم بھی ہوا. اور اگر وہ خزانہ کہیں کسی خزانے میں ملے گا تو وہ آپ کو شیخ اکبر محی الدین اکبر کے ہاں ملے گا. پھر اس کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ذکر اس سے پہلے ہوا، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اس کے اوپر کافی گفتگو ہے، میں ان چیزوں میں ابھی چونکہ وقت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام گزارشات تھیں. تو آخر میں پھر منتظمین کو، ہمارے عباسی صاحب ہیں، پروفیسر کامران صاحب ہیں، بالخصوص استاد محترم شاہ حسین گدیزی صاحب میرے استاد بھی ہیں اور بہت شفقت فرماتے ہیں. انہوں نے یہ پلیٹ فارم دینا، یہ ایک بہت بڑی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ نوازش اور بڑا کرم بھی ہوتا ہے. پھر اہل فلاسفہ اور پروفیسرز کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اکثر دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حرام کی کھاتے ہیں، کیونکہ کرنا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو بس پیسے مل رہے ہیں دبا کے لوٹتے چلے جائیں. فلسفے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی تھا، ارے جی فلاں فلسفی ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فلسفی سے پھر کیا مراد ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو نہیں ملتا، لیکن موقع ملا. اللہ رب العزت ہم سب کا معاملہ اچھا فرمائے. اس محفل کی برکات ہم نے بزرگوں کے حوالے سے سنی ہے کہ بہت ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی صف میں اسی طرح ان تمام فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ. ماشاء اللہ.